ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کیجیے۔ سلسلہ ہے دارالفتہ اہل سنت، آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم ٹو یو آل۔ آج ہمارے ساتھ مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہیں، مرحبا کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب سے جوابات لیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اپنے پاس کچھ نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اگر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ضرور رہے گا۔ کویسچنز کی طرف آگے بڑھیں گے، جو آپ کے کالز کے کویسچنز ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کچھ شب برات جو آنے والا ایک بہت ہی اہم رات ہے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی شب برات ہوتی ہے تو مسلمان اس رات کو خاص طور پر عبادت میں گزارتے ہیں۔ اپنے یہاں کی بات کروں تو سال کے اندر چند وہ ایونٹس کہ جس میں مسلمان بھرپور انداز پر حصہ لیتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک رات شب برات بھی ہے۔ جی ہاں، شب رات کو کہتے ہیں تو شب برات کی رات یہ غلط ہو جاتا ہے، تو شب برات کے اندر رات کا مطلب بھی شامل ہے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے، اس رات کی اہمیت کیوں ہے اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کے کسی پہر میں دیکھا کہ آپ اپنے حجرے میں نہیں ہیں، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تو آگے نکلتی گئی، یہاں تک کہ جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں نے موجود پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور وہ اس وقت وہ جو رات تھی وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس رات میں یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ خاص توجہ فرماتا ہے، لیکن پورے سال میں بالخصوص شعبان المعظم کی یہ 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندوں کی مغفرت کے حوالے سے جو ایک خصوصی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ 15ویں شعبان جو ہے نا، یہ اس کی بڑی ایک اہمیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں جو مزید فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اب جو عرب قبیلہ تھا بنی کلب، یہ بکریاں بہت زیادہ پالا کرتا تھا، اور بکری کے جسم پہ بال کتنے ہوتے ہیں یہ آج تک کسی نے کاؤنٹ کیے نہیں ہوں گے، تو ایک بکری پوری بالوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ایسا ہی پھر وہ بنی کلب وہ بکریاں زیادہ پالا کرتا تھا، پھر ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات گناہ گاروں کو کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس رات کی دیگر راتوں کے مقابلے میں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ایک نمایاں حیثیت، ایک امتیازی حیثیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس رات میں
بندے کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، اس میں جیسے آپ نے روایت بیان فرمائی، مغفرت مانگنے کی یہ رات ہوئی کہ بندہ استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرے، تو بہت ہی اچھا ہے، توبہ کرے، رجوع کرے۔ دوسرا، جو قبرستان ایک بڑی تعداد جاتی ہے، تو اس کی کیا اصل ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اگر رہنمائی ہو جائے، کوئی احتیاطیں ہو جائیں، کوئی ایسی مسٹیکس، جیسے کوئی بھی اجتماعی طور پر ہم عبادت کرتے ہیں یا انفرادی طور پر بھی، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسٹیکس بھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس رات کے حوالے سے، خاص طور پر قبرستان کے حوالے سے اگر چند چیزیں بیان ہو جائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر اس رات میں شب براءت والی اس شب میں جنت البقیع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور اس وقت کیا کر رہے تھے۔ تو ایک حدیث مبارکہ شعب الایمان کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ رات شب براءت کہلاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے عرف عام میں لوگ کسی بھی لفظ کو جب یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا پروناؤنسیشن کچھ نہ کچھ کہیں سے کہیں بدل جاتا ہے۔ تو اب یہ شب براءت اصل لفظ ہے، شب رات، براءت چھٹکارا، تو یہ رات اس حدیث مبارکہ کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے، جہنم سے انہیں آزاد فرما رہا ہے، تو یہ ایک چھٹکارے اور براءت کی رات ہے۔ لیکن ہماری قوم اس کو شب براءت کو شب رات، ہاں جی، تیزی میں شبرات بولتے ہیں، شب رات کے دیتے ہیں۔ شبرات۔ تو شب مانے بھی رات اور رات مانے بھی رات، تو یہ پھر بھی ایک بے معنی سے، جیسے آپ نے بھی کہا تھا، ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تو شب برات یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ اب اس چھٹکارے والی رات میں جہاں اپنے گناہوں کی ایک آدمی کو بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور وہیں اپنے مرحومین کو بھی دعائے مغفرت میں یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرمائی رہی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں، عورتوں، شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت وہاں کر رہے تھے۔ تو اب جب قبرستان اس رات کو جو جانے کا عمل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوا بے شک کہ شب برات میں قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ہر سال جانا چاہیے اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ اچھا، ہر سال نہیں جانا چاہیے، ہر سال جانا چاہیے، کوئی تاکیدی حکم دونوں طرف کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کو کوئی یوں بھی دلیل نہ بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی دفعہ گئے تھے، لہذا اب ہر سال نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو ایک ہی مرتبہ حدیث پاک سے تو اب ثابت ہوں بعض گے، چیزیں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ کیا تھا اور ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات کی اہمیت بھی ظاہر فرما دی۔ تو اب یہ پھر سلف و صالحین صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ سلسلہ چلتا ہوا پھر آ رہا ہے کہ اس رات کی اہمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس رات قبرستان بھی جاتے ہیں۔ قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے، اور اس نیت سے بھی آدمی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے تھے، تو کم از کم ایک مرتبہ تو یہ نیت کر کے جائے کہ میں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے قبرستان جا رہا ہوں۔ اور قبرستان جانے کا مقصد کیا ہوگا؟ فکر آخرت، کیونکہ حدیث مبارکہ میں قبرستان جانے کی جو وجہ ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ بے شک۔ اب یہ کیسا ایک خاموشی طاری ہے، جہاں کتنے بڑے بڑے مالدار، غریب الغربا، مسکین لوگ، طاقتور، ظالم، جابر تو مظلوم، سب مطلب یہاں پر ایک خاموش کالونی ہے، کوئی شور غل نہیں ہے، سب یہاں پر مٹی کے ڈھیر تلے دبے ہیں۔ تو یہ ایک فکر آخرت والا لمحہ بھی ہے کہ آدمی یہاں پر آ کے سوچے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے، کل تک یہ بھائی کیسے مسکراتے تھے لیکن اس وقت یہ ہم سے دور ہو گئے، قبر میں آ گئے۔ تو یوں آدمی اپنی موت کو بھی یاد رکھے
کہ ایک دن میں بھی اس طرح کسی نہ کسی قبر میں میری بھی تدفین ہوگی، مجھے بھی میرے لواحقین قبر میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب ان کے پاس ہم سال میں ایک دفعہ آ رہے ہیں، تو دنیا میں تو روز مرہ ہم خود کہیں چلے آتے ہیں یا لوگ ہم سے مل لیتے ہیں تو حال دل ایک دوسرے کو بیان کر لیتے ہیں۔ یہاں جو قبر میں ان پر بیت رہی ہوگی، ان کو جو تنہائی بھی ایک آدمی کو کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے، تو یہاں تو اب یہ ان کو کتنے عرصے تک یہاں رہنا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اب یہاں ان کے لیے اس قسم پرسی کے عالم میں ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب، ان چیزوں کا معمول بنائیں۔ فکر آخرت بھی نیت ہونی چاہیے، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پر جائیں کہ جب قبر کی طرف آدمی جاتا ہے تو مردہ باقاعدہ اپنی قبر پر آنے والے شخص کو پہچانتا ہے۔ مردے کے لیے اب ان آنکھوں سے، جو دنیاوی آنکھیں ہوتی ہیں، ہاتھ آ جائے تو نظر نہیں آتا، قبر کے اندر یہ قبر کی مٹی اور یہ سلیب، یہ چیزیں پھر اس کو دیکھنے اور سننے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ وہ آنے والے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو یہ آنے والے زائر کے سلام کو سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ بے شک۔ تو اب یہ کہ وہاں جائیں، ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اپنی آخرت کی فکر کی تیاری بھی کریں۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، چونکہ دن قریب آنے کو ہیں تو آپ سب بھی نیت کریں کہ اس رات کو ہم بالخصوص عبادت میں گزاریں گے، چونکہ سب کا اکیلے عبادت کا اتنا ذوق اور شوق ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس رات دیگر عاشقان رسول کے ساتھ اگر آپ گزاریں گے تو آپ کے لیے رات دیر تک عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس رات کو اجتماعات ہوتے ہیں، آپ کے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر جیسے مدری مرکز ہے تو یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد، ہزارہا اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، بلکہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں بہت مقامات پر ہزاروں عشاق کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر جب عبادت کرتے ہیں تو دل بھی لگا رہتا ہے اور آسانی بھی رہتی ہے، بیان ہوتا ہے، ذکر، دعا، اور مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ رات بھر آپ کو نشریات نظر آئیں گی، پھر صبح تک جاگنے کا سلسلہ رہتا ہے، پھر رات کے کسی مناسب وقت میں عاشقان رسول قبرستان بھی جاتے ہیں، سنت کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسلمان بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح سے اس رات کو گزاریں گے تو گزارنا بھی آسان ہوگا اور غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ جی سنائیے۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے، اگر راستے میں ہم سے کوئی لفٹ مانگے، ہم اس کو منع کر کے گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، یہ شرعی مسئلہ بھی بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ لفٹ دینی بھی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ لفٹ مانگنے کے حوالے سے آدمی لفٹ طلب کرنے والے کی کنڈیشن پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ یہ جس کو لفٹ دی جائے وہ کیسا آدمی ہو، کہ آیا اس کو لفٹ دینے میں، لفٹ دینے والے کو بھی اپنی سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، جیسے اس وقت حالات ہیں۔ جی، ورنہ اگر نارمل حالات ہوں اور امن و امان ہو، ڈکیتیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور ایک آدمی کسی منزل کی طرف جا رہا ہے اور کوئی معذور، کوئی بزرگ یا کسی کے ہاتھ میں ساز و سامان ہے اور وہ پیدل جا رہا ہے، اب وہ ہاتھ دیتا ہے کہ بھائی مجھے آگے تک اگر آپ پہنچا دیں، تو اگر آدمی کو ظن غالب ہوتا ہے کہ اس کا مجھے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی ڈکیتی کی صورت میں، کسی قسم کے ظلم کی صورت میں نہیں آئے گا، تو یہ آدمی تھوڑا بہت اپنی ججمنٹ کر لیتے ہیں۔ جی، تو ایسے موقع پر اب ہم جا تو رہے ہیں ایک جانب، اور 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا جہاں ہم جا رہے ہیں قریب قریب وہیں ان کو ڈراپ بھی کرنا ہے، ان کی طلب ہے کہ مجھے لفٹ دے دی جائے، تو 1 سے 2 ہو جائیں اگر سواری پہ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سواری دی ہے، اس جب بائک لے لیں تو آدمی 2 بیٹھ سکتے ہیں، تو ایک آدمی اکیلے تو جا ہی رہا ہے، ساتھ میں دوسرے کو بھی اگر وہ بٹھا لے گا تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو جو کسی مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اچھا، کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حالات بعض اوقات بڑے
ادھر ادھر سے خبریں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ اس کی بائک اس طرح کسی نے لفٹ مانگی اور آگے جا کے اس نے اس کی ڈکیتی کر لی یا اسلحہ نکالا اور پھر اس بیچارے بائک والے کی موبائل اس کی جیبیں خالی کروا گیا. تو ایسے مسائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مفتی صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا فرمائیں. کہ آپ نے جواب دینے کی ابتدا میں دوسرے ہی جملے پر آپ اس طرف آ گئے نا. تو دنیا میں چونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتے ہیں, تو بدقسمتی ہے کہ یہاں پر یہ چیز کافی زیادہ ہے. لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ اپنے ماحول کو دیکھ لیا جائے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر وارداتیں نہیں ہوتی ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گی. اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہی کہیں گے, اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب جج کرنا بھی مشکل ہو گیا. آج سے شاید کوئی 15-20 سال پہلے کی بات اگر کریں تو شاید دیکھ کر ایک اندازہ ہوگا کہ یار بندہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا یہ ہمیں ضرورت مند بنا کر جائے گا. لیکن اب جو حالات ہیں وہ واقعی بہت زیادہ آزمائش والے ہیں. تو بھائی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے علاقے کی صورتحال کو آپ بہتر جانتے ہوں گے, تو وہاں کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے آپ ترکیب بنائیے گا. جیسے آپ نے کبھی لفٹ دی؟ کچھ مواقع پہ میں نے دی ہے, لیکن کچھ مواقع پہ وہی کہ ججمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, چھٹی اس نے کہا کہ نہیں رسک نہیں لینا چاہیے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس بندے کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ہمارا روٹ الگ ہے. ہم بظاہر تو یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم یو ٹرن لے کے ادھر نکل جائیں گے اور انہیں جانا ہے کافی آگے, تو یوں معذرت کرنی پڑتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگلے شخص کا دل دکھا یا نہیں دکھا, ہم نے لفٹ نہیں دی, تو اب ایک جو محاورہ بھی ہے نا کہ گڑ نہ دے گڑ جیسی بات ہی کر رہے. اب ہم نے لفٹ تو نہیں دی, لیکن اس آدمی کو بالکل نو لفٹ کرتے ہوئے بھی نہ جائیں, تھوڑا پیار محبت سے مسکرا کے معذرت اچھے انداز پہ معذرت کر لیں. تو اب یہ کبھی کبھی معاملہ کوئی پیسوں کی صورت میں بھی اگر ہم سے کوئی تقاضا کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس انداز سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے, وہ ہم سے لفٹ مانگ رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے ایک طرح کی. ہاں, اب ہمیں جو نا ایسے موقع پہ پیار محبت بھرے انداز سے ہی اگر معذرت کی طرف جانا ہی ہے تو اپنا عذر بیان کر کے نارمل طریقے سے چلیں تاکہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جائیں. اگر نہ بھی دے مفتی صاحب تب بھی گناہ گار تو نہیں ہوگا نا, یہ گناہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ واجب نہیں ہو جاتا, واجب نہیں ہے. لیکن اب یہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اگر جا رہا ہے وہ ایک الگ دل آزاری والی صورت ہو جائے گی, وہ دل آزاری کی یہ گناہ کی صورت بن جائے گی. صحیح. چلیے جی, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اور بعض علاقوں میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے لوگ راستے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ لفٹ دینے والا معاملہ ہے, اس کے علاوہ بھی کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا یا کسی کی گاڑی پنکچر ہو گئی. ایک دفعہ بلوچستان جانا ہوا تھا, تو چونکہ بلوچستان میں بڑے لمبے راستے ہوتے ہیں اور اس طرح آبادیاں نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں کراچی کی آبادی ہے یا بڑے شہروں کی جو آبادیاں ہوتی ہیں, تو وہاں 6-6, 8-8, 10-10 کلومیٹر کے بعد کوئی آبادی آتی ہے. تو وہاں پہ مجھے کسی نے بتایا کہ لوگ اپنے ساتھ ایکسٹرا سامان رکھتے ہیں, جیسے بائک وغیرہ پر ہیں, اور راستے میں اگر کسی کو حاجت ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ وہاں کا کلچر ہے, اور وہاں پہ اس لیے یہ کرتے ہوں گے کہ ایک تو ضرورت وہاں پہ زیادہ رہتی ہے. کراچی کی بات کریں تو ہر 1-2 کلومیٹر کے بعد پنکچر والا یا کوئی بھی اس طرح گاڑی کی مرمت کرنے والا مل ہی جاتا ہے. شہر کے اندر آپ ہوتے ہیں تو اور بھی آپشنز ہوتے ہیں, تو وہ چونکہ پہاڑی علاقے ہیں, کچے راستے ہوتے ہیں. دوسرا, ان علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں کم ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح شہروں میں ہوتا ہے. تو بہرحال جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے, لیکن زمانے کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے. مزید کال سنائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا رات ہی کو قبرستان جانا چاہیے؟ یہ موضوع سے متعلق ہے. کیا رات ہی کو جانا چاہیے یا دن کو بھی جا سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ فرما دیجئے کہ اگر آپ کے پیاروں کی قبر ہو اور وہ مٹ جائے تو پھر بھی کہیں پر بھی جا کے دعا کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا کر دیں. جی مفتی صاحب, ریلیونٹ کویشچن ہے, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اس میں اگر کسی کے پاس بعض اوقات آپشن نہیں ہوتا رات میں جانے کا قبرستان, کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کو وہاں ڈیوٹی پر ہونا ضروری ہوتا ہے, تو ایسے موقع پہ اگر وہ دن میں بھی قبرستان کی حاضری دے دیں تو کم سے کم ان احادیث پہ تو عمل ہوگا کہ جس میں قبرستان میں جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. جو مطلقاً حدیثیں ہیں, مطلق احادیث ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. تو اگر رات میں کسی کے لیے مناسب ہو تو رات میں
ایک پہلو اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات ہے، دعائے مغفرت کرنے کی رات ہے، جیسے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو اور اس کی رات کا قیام کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا بندوں کو کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ جسے روزی دی جائے، اس طرح کوئی جس کو جو حاجت ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور مانگے ماشاءاللہ۔ تو یہ رات میں چونکہ خصوصی ایک وقت ہے، اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ قبرستان جا کے ہی ہم نے دعا کرنی ہے، بالفرض اگر کوئی ڈیوٹی پر ہے یا گھر میں ہی ہے، کسی وجہ سے وہ گھر سے باہر اس وقت نہیں جا سکتا، یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبرستان مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں، تو اب کیا اس رات اب کیا کریں؟ اس رات کو عبادت میں گزاریں، گھر سے دعا کر لیں دل سے۔ اور جیسے خواتین ہیں تو خواتین کو تو ویسے ہی قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے، وہ گھر سے کرے، تو اب یہ گھر سے ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کے لیے، تو قبرستان جا کر قبر کے سامنے ہی کھڑے ہو کر ایصال ثواب کیا جائے گا ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں رہتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے ہیں، تلاوت قرآن، درود شریف، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اور ان اعمال پر جو آپ کو ثواب ملے گا وہ ثواب آپ جس مسلمان کو پہنچانا چاہیں، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب ان کے سوال کا ایک اور جو جز تھا کہ قبر پیاروں کی مٹ گئی، اب کیا کریں؟ جی اب دیکھیں، ایک قبر مٹنے کی وجہ تو وہ بھی ہوتی ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہی۔ اب شب براءت آنے سے پہلے ہی اب ہمیں تھوڑا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کوئی دادا تھے جن کی قبر ہے، ہمارے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اب ان کی قبر پہ ہمیں جانا ہے، تو قبرستان جانے کو کوئی سالانہ ایونٹ نہ سمجھا جائے، صحیح، ویسی جانا آنا چاہیے۔ پھر جس ایک اسد بھائی، قبروں کی درستگی، سلامتی اور یعنی قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دونوں میں فرق لوگوں نے جو جج کیا ہے وہ یہ ہے کہ گورکن حضرات جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بھی قبروں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جن قبروں کو ہفتے یعنی ابھی تدفین ہوئی اور 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزر گئے، شب برات بھی آ گئی اور آنے کے بعد بھی اس قبر پہ کوئی پھول پتی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو اس سے بعض گورکن حضرات یہ ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، آنے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، اسی جگہ وہ کوئی نئی قبر کھود دیتے ہیں، وہ قبر کے آثار یوں بھی مٹ جاتے ہیں۔ جو اپنے مرحومین کی قبروں پر ہر جمعے کو، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایونٹ جب بھی آتے رہیں وہ حاضر ہوتا رہے، ایصال ثواب کے لیے آئے گا، پتیاں ڈالے گا، پھول ڈالے گا، کوئی تر شاخ اس پہ ڈال دے گا، تو اس کے قبر کی بھی سیفٹی ہے، اور ایک مسلمان کی قبر کو یوں کھود کر کسی نئے مردے کی تدفین کرنا شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یوں آپ کے مرحوم کی قبر بھی محفوظ رہے گی، ایسا ہی، لیکن یہ جانے سے ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ خالی اس کو شب برات کے لیے نہیں مقید رکھنا چاہیے، بارہا جانا چاہیے۔ عموماً لوگ ماں باپ کی قبر تک تو جاتے ہیں، پھر جیسے ایک پیڑھی اوپر چلے جائیں گے تو کم ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے دادا دادی، نانا نانی کی قبر کا معلوم ہی نہیں ہوگا، اور اگر معلوم ہوگا تو کم تعداد ہوگی، اور پردادا کی قبر تو شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں، ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں کمیونٹی کا سسٹم ہوتا ہے اور پریزرو کرنے کا ایک اچھا نظام ہوتا ہے وہاں پر یہ سلسلہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کہیں دور نکل جائیں گے۔ جانا چاہیے، شب برات کو بالخصوص جائیں، اور بالعموم سال میں وقتاً فوقتاً جاتے رہیں تاکہ نشانات بھی نہ مٹیں اور قبر کی بے حرمتی بھی نہ ہو، اور اس کی دیکھ بھال بھی آپ کر سکیں اور ایصال ثواب اور دعا بھی کر سکیں۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ مفتی صاحب، 1 کلو ہم نے گوشت تلوا لیا اور اب اس کے بعد وہ صفائی کرتا ہے، اب جو وزن کم ہوگا کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب، گوشت کو تولنے کے بعد اس میں سے چھیچڑے یا کوئی اور اس طرح کا اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ گرام اس میں جو ہے وہ کم ہو جائے گا،
تو یہ کیسا ہے؟ جو بھی گوشت خرید رہا ہے، بالخصوص جو ہمارے یہاں پہ چکن کے اندر یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے معاملہ، تو اب میں نے جو اپنا ججمنٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ گوشت بیچنے والوں کے مختلف انداز میں گوشت کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مرغی ذبح ہوئی اور پوری مرغی تلوا لی اور اس کے جتنے بھی پیسے بنے وہ طے ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں اس کو صاف کر دینا۔ اب صاف کرنے میں جو ایسی چھیتڑے کہ جو ہمارے گھروں میں اب کھانے کے قابل ہوتے نہیں، وہ بلیاں ہی کھائیں گی، تو اس طرح کی چیزیں آدمی صاف کروا لیتا ہے، صاف کروا کے فریش گوشت اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو لازمی سی چیز ہے کہ یہاں گوشت کے وزن میں کمی آئی ہے، لیکن اس پر کسٹمر راضی ہے، عرف یہی ہے۔ عرف یہی ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے کہ نارمل گوشت جس میں ہلکی پھلکی سی کچھ نہ کچھ چربی کے کچھ نہ کچھ آثار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یا گردن کے ساتھ اس طرح پروں کے ساتھ اس کا ریٹ یہ ہوگا، اور اگر گردن نکلوا دیں اور دل گردے اور اس طرح پھیپھڑے اس طرح کی کلیجی نکلوانے کے بعد اب اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا۔ اچھا، مکمل صفائی کے ساتھ گوشت 1 کلو اتنے کا ہوگا۔ اب اس میں بھی ہڈی والا، بغیر ہڈی کا، بون لیس، اور ان ساری چیزوں میں 6-7 آپشن سمجھ لیں ہوتے ہیں۔ اب آپ کون سے آپشن کے مطابق سودا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک نارمل ریٹ ہوتا ہے جس میں وہ چھیتڑے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، تو اب اس میں اس کا ریٹ مثال کے طور پہ 700 روپے کلو ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بالکل صاف گوشت چاہیے جس میں اس طرح کی ساری چیزیں وہ صاف ہوں، نکل چکی ہوں، اس کے بعد کیا ریٹ ہوگا؟ اب ممکن ہے وہ 750 روپے ریٹ بتائیں۔ تو اس طرح میں نے جو ججمنٹ کیا ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، کسٹمر اور دکاندار کے باہمی رضامندی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو عرف کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر دکان کا ایک الگ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ اگر اپنے علاقے میں کسی ایک دکان سے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا ایک خاص انداز ہو، چاہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، دکاندار کو بھی پتہ ہے۔ میں جہاں سے لیتا ہوں تو اس کا انداز ہو سکتا ہے آپ کے علاقے سے مختلف ہو، مارکیٹس کا بھی عرف الگ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں یعنی کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی چیز ہے، لیکن جو عرف کے مطابق کسٹمر اور جو بیچنے والا ہے سیلر، اس کے درمیان جو چیز طے ہے ریٹس کے مختلف ہونے سے وہ مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک کاریگری کرتے ہیں جو میری تھوڑی بہت معلومات ہیں، فرمائیں۔ کلو 1.5 کلو میں تو اتنے جھگڑے کی صورت نہیں دیکھی گئی، لیکن جب آپ زیادہ گوشت بنواتے ہیں نا، مثال ہے شادی بیاہ کے لیے یا کسی اور اس کے لیے 25 کلو 30 کلو، تو اس میں گردن کو کہاں سے کاٹا جائے گا، اسی طرح اپنے پروں کا کچھ حصہ، اس کی جو جڑ کا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ چھوڑ دینا، عرف سے زیادہ، اسی طرح جتنی معروف صفائی ہوتی ہے اس سے کم کر کے وزن کر دینا۔ بندہ اس وقت کھڑا ہوا تو نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بہرحال کئی ایسی دھوکے والی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے بچنا ہوگا۔ لیکن نارملی جو ہم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور آلموسٹ اگریڈ اپون ہوتا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، مزید کال سنائیے۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ایک اور کال بھی دے دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہی شب برات فضیلت کیوں حاصل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ ایک اور کال بھی دے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا ہم سنت غیر موقدہ کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، تو ان کی جگہ اگر جس کے ذمے قضائے عمری بہت زیادہ ہے، پچھلے کئی سالوں کی نماز اس کی ابھی باقی ہے، تو اسے چاہیے کہ ان قضائے عمری کی نمازوں کو سنت غیر موقدہ کی جگہ وہ ادا کرتا رہے۔ اسی طرح بعض اوقات ویسے آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، تو نوافل کے بجائے وہ قضائے عمری ادا کرے۔ البتہ جو وطر ہے وہ باقاعدہ پڑھنے ہوں گے، وہ واجب ہے۔ سنت موقدہ کی بھی تاکید ہے، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح فجر کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت، مغرب کے بعد کی 2 سنت، یہ جو موقدہ ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ باقاعدہ پڑھی جائیں گی۔ تراویح پڑھی جائے گی۔ قضائے عمری کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے شب و روز میں کچھ نہ کچھ اوقات اپنی گزشتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے نکالے۔
صحیح. اب ایک دن میں 2 دن کی نمازیں بھی بآسانی ادا کی جا سکتی ہیں. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر آدمی کافی دنوں کی نمازیں 2 3 دن کی نمازیں پڑھ سکتا ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو قضا نماز کا طریقہ، ایک رسالہ ہے نماز کے احکام میں، اس کے اندر قضا نماز ادا کرنے کا ایک آسان ایک طریقہ بھی فتاوی رضویہ کی روشنی میں ذکر فرمایا ہے. تو اس کے مطابق بھی قضا نمازیں بآسانی جلدی ادا کی جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ، بالکل اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور کاش کہ ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مثال ہے آخری نماز اگر مغرب کی تھی مجھ پہ جو آج فرض ہوئی، تو کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج کی مغرب تک مجھ پر جب سے نماز فرض ہوئی جتنی نمازیں فرض ہوئیں وہ ساری میں ادا کر چکا؟ یہ اگر میری کیفیت ہو تو کیا ہی بات ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں. ظاہر نہ کسی سے پوچھنا چاہیے، نہ اگر کسی پر قضا نمازیں ہوں تو کسی کو بیان کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہدف رہے، یہ ٹارگٹ رہے کہ میری ہر وقت یہ کیفیت رہے کہ جو نماز مجھ پر آخری فرض ہوئی اگر اس کا وقت باقی ہے تو بس وہی باقی ہے، اس کے علاوہ مجھ پر کوئی بھی قضا ذمے پہ باقی نہیں ہے، تو کیا ہی خوب ہو، کیا آپ کا خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور کیا خوبصورت کیفیت ہے یہ. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. شب برات کی فضیلت کیوں ہے اور اسی رات کو کیوں ہے؟ اس طرح کے 1-2 کویسچن تھے. دیکھیں شب برات کی یہ فضیلت اسی رات میں کیوں ہے، تو اس کیوں کا جواب تو ہم یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز سے پردہ ہٹا کر اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں پر اتنا کرم فرما رہا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک رغبت پیدا کر دیتے ہیں. صحیح. کہ یعنی یہ رات آنے والی ہے، اس کا ہم اہتمام کریں، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، اور اس میں وہ کام ضرور کریں کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے. تو وہ ہے عبادت کی طرف متوجہ ہونا. جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی میں قیام کریں، قیام اللیل کریں، رات میں عبادت کریں. اب اس میں نوافل کے ذریعے سے بھی اس کا اہتمام کیا جائے، اور قضاء عمری کے حوالے سے بڑا بہترین وقت ہوگا یہ، کیونکہ شب بیداری یہاں مطلوب ہے، اور آدمی جب جاگ ہی رہا ہے تو اس رات کو عبادت میں گزارنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں قضاء عمری اچھی تعداد میں، یعنی اگر کرنے والے چاہیں تو مہینے بھر کی بھی قضاء عمری اس رات میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ذہن ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی ضروری نہیں، ناظرین یاد رکھیے کہ ہر شرعی حکم کی ہمیں حکمت معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ 15ویں ہی شب کیوں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا کوئی لاجیکل یا سائنٹیفک ہمارے پاس ریزن ہو. اصل تو بندگی ہے، ورنہ تو ہر چیز پر ہی سوال ہے کہ جو فرض نمازیں وہ 5 ہی کیوں 6 ہو جاتی، 4 ہو جاتی. روزے جو ہے وہ سال میں ایک ہی مہینے میں کیوں 2 ہو جاتے. ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ 2 سجدے کیوں 3 ہو جاتے یا 1 ہو جاتا. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہمیں حکم ملا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو بعض اوقات بعض حکمتیں ہم پر ظاہر کی جاتی ہیں، یا علماء اپنے علم سے اس کی کوئی حکمت بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حکمت بیان کرنا رغبت کے لیے ہمارے لیے ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم اس وقت تک قبول ہی نہ کریں یا مانیں ہی نہیں کہ جب تک ہمیں اس کا اصل جو ریزن ہے وہ معلوم نہ ہو. بہرحال خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنے کا موقع ہے. تو کیوں کے بجائے یہ اگر ہم کوشش زیادہ کر لیں گے کہ میں کتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہوں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا. جی سنائیے. میرا نام شمائل احمد ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر پر بیوی اور بچوں کا کتنا خرچہ لازم ہے؟ جی مفتی صاحب کتنا خرچہ لازم ہے؟ ویسے تو ساری زندگی وہ دیتا ہی رہتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے بہت دے دیا ہمیں، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہو گیا، بس اس کا ہدف ہی پورا نہیں ہوتا، ٹارگٹ بڑھتا ہی رہتا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک آدمی کے اوپر جب وہ شادی کرتا ہے تو اس پر اپنے ذات کے ساتھ ساتھ اب جب نکاح ہوا تو ایک ہستی کا اور اٹیچمنٹ تعلق ہو گیا ہے بیوی. اچھا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، ایک اور ہستی کا.
ٹھیک ہے، تو جسے بیوی کہا جاتا ہے، تو اب اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ وضو کا پانی بھی شوہر ہی کی ذمہ داری کہ اس کو وضو کا پانی، غسل کی ضرورت ہے تو اس کا پانی اس کو فراہم کرے. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت شوہر کو کما کے دے، عورت پر لازم ہے کہ شوہر کی اب مالی اعتبار سے سپورٹ کرے، بلکہ یہ آدمی کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس کو مالی اعتبار سے نان نفقہ اس کا برداشت کرے گا یا پیش کرے گا، ادا کرے گا. اسی طرح جب اولاد ہونے کی صورت میں اب مزید جو ہے نا وہ خاندان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اب اس آدمی کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوگا. تو اب یہ ہے کہ کتنا نان نفقہ، تو اتنا کہ جتنے، جیسے آج کھانا کھانا ہے تو اس کی آج کی بھوک مٹا دی جائے. اب کون سا کھانا کھلانا ہے، تو اب کھلانے کو تو مثال کے طور پہ آپ روکھی سوکھی روٹی سے بھی پیٹ تو بھر ہی جائے گا. جی، اب پاپے سے ناشتہ صبح ہو گیا، اب ہم کہیں نہیں رات میں بھی کھائیں، غذا سے تو ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر شریعت مطہرہ نے اگلی ہستی جو عورت ہے اس کا بھی ایک اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے نان نفقہ مقرر فرمایا. صحیح. آدمی کی اپنی بھی جو اسٹیٹس ہے، مالی پوزیشن ہے، اس کو بھی رکھنا ہے. تو اگر امیر آدمی ہے مثال کے طور پہ، اور عورت بھی امیر ہے، امیر گھرانے سے ہی ہے اس کا تعلق، تو اب اس عورت کو جو کھانا پینا دیا جائے گا وہ ویسا دیا جائے گا جیسا یہ کھاتا ہے اور اس کے گھرانے میں ایسا کھایا جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی ہے اور غریب گھرانے ہی کی خاتون ہے، تو جو ان کے گھر میں کھایا جاتا تھا نارمل، وہ اس کے گھر میں کھایا جاتا ہے. تو اس طرح اس کے اوپر اس کے اعتبار سے نان نفقہ، کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا لازم ہے. اب ایسا ہوا کہ اب یہ آدمی ہے امیر اور عورت ہے غریب خاندان کی، تو اب نان نفقے میں اس کو غربت والا نان نفقہ نہیں دیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی حیثیت سے اچھا مالدار کیا ہے تو اب آپ درمیانے لیول کا اس کو کھانا دیں گے. صحیح. یہ نہیں کہ تم وہاں پہ دال روٹی چٹنی کھاتی تھی وہی ملے گا، نہیں. اگر آپ یہاں پہ اچھا کھاتے ہیں تو اب اس کو اچھا ہی دیں، بلکہ جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا ہی دیں. اچھا، اسی طرح اگر امیر گھرانے کی عورت ہے اور شوہر غریب ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں تو غریب ہوں، میں تو اپنے یہاں کا جیسا ہی پیش کروں گا. نہیں، اب جب آپ نے اونچے گھرانے کے گھر سے شادی کی ہے تو اب آپ کو نان نفقے میں اپنی حیثیت سے تھوڑا سا اونچا ہونا پڑے گا. اچھا. تو یعنی شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے. تو اس لیے سب کو، دوسرے لفظوں میں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا، دونوں کا اعتبار دیکھ کر. بالکل، جو آپ نے اصول بیان فرمائے، یہ اصول کی بات ہے، ظاہر اس میں کوئی فگر نہیں ہے، فگر نہیں دے سکتے، ایک اصول بیان کیا، اور یہ ہر معقول شخص، ہر عقل مند شخص سمجھتا ہے. جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے گھرانے کی عورت، جیسے گھرانے کا شوہر مرد ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کو دیکھ کر، اور عموماً غالب طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی جھگڑے والی صورت پائی نہیں جاتی، بہت کم پائی جاتی ہے. اصل چیز ہے ایڈجسٹمنٹ ہونا، تو ذہنی ہمانگی میاں بیوی کی جب ہو جاتی ہے تو پھر کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، کبھی آدمی دونوں طرف سے تعاون بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور ہمارے معاشرے کی بات کریں تو ماشاءاللہ غالب اکثریت کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں، گھر والوں کو بھی اچھا کھلاؤں، بلکہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی کوشش دیکھی جاتی ہے. الا بعض جگہوں پر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، بہرحال وہاں بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. میاں بیوی کے حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، یا کسی بھی طرح سے کسی کے بھی حقوق ہوں، ان سب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اسلام بہت ہی خوبصورت ہے، دین کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.